حديث نمبر 400 حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت فاطمة إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقالت من يرثك. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ علیہ السلام حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئیں. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت سنبھال لیے تھے ان کے پاس آئیں. فقالت من یرثک. سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے سوال کیا کہ ابو بکر بتاؤ تمہارے وارث کون ہوں گے, تمہارے مال کے دولت کے وارث کون ہوں گے. فقال اہلی و ولدی. حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ اے سیدہ میرے انتقال کے بعد میرے بیوی بچے میرے وارث ہوں گے, میری اولاد میری وارث ہوگی, میری بیوی وارث ہوگی. فقالت مالی لا ارث ابی. تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا کہ تو کیا بات ہے کہ میں اپنے ابا کی وارث کیوں نہیں ہو سکتی, کیوں مجھے میرے ابا کی وراثت مجھے کیوں نہیں مل رہی؟ اگر آپ کو آپ کی اولاد کو آپ کا وراثت ملتی ہے تو میرے ابا کی وراثت بھی مجھے ملنا چاہیے. فقال ابو بکر. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, عرض کیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لا نورث. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ ہماری وراثت نہیں بٹتی ہے. لا نورث, ہماری وراثت نہیں بڑھتی. ہماری یعنی انبیاء کی, نبیوں کی بات ہو رہی, سارے انبیاء کی بات ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں بڑھتی. ولکنی اعول من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعول. لیکن جس کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفالت کرتے تھے ان کی کفالت میں بھی کروں گا. حضرت ابو بکر کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کے گھر کے اخراجات سنبھالتے تھے, رسپانسبلٹی پوری کرتے تھے, ان تمام گھروں کی رسپانسبلٹی میں پوری کروں گا. یعنی وہ فدق اور خیبر اور بنی نظیر اور دیگر اموال سے جو پیسہ آئے گا جو سرکار کے ہاتھ میں ہوتا, سرکار اپنے گھر پر خرچ کرتے تھے اور مسلمانوں کے اوپر بھی خرچ کرتے تھے. حضرت ابو بکر کہتے ہیں وہی سسٹم کو میں برقرار رکھوں گا. جیسا پیسہ آئے گا تو جو گھروں کی سرکار کفالت کرتے تھے وہ سارے گھروں کو میں ایز اے رسول اللہ کے خلیفہ کے میں بھی ان تمام گھروں کو وہ کفالت کروں گا اور وہ پیسے بھیجوں گا. وانفق علی من کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ينفق علیہ. اور جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خرچ کرتے تھے ان پر میں بھی خرچ کروں گا. یعنی خرچ میں کوئی کمی نہیں ہوگی, پیسہ وقت پر آ جائے گا, سب کچھ ہے. یہ ہے کہ وہ جو زمین کو جس کو کہا گیا کہ صدقہ یعنی اس کو وقف کر دیا گیا تھا اس کی تولیت آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی, مگر جو مال پہلے سرکار کے زمانے میں آتا تھا وہ آپ کے گھر برابر آتا رہے گا.